پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ کروشل لائن ہمارا یہ حصہ ہے پروگرام کا، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ انصاف اندھا ہوتا ہے یا متعصب، اور یہ سوال ہمارے ذہن میں اس لیے آیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ لیا ہے وحیدہ شاہ کیس پہ، جس میں وحیدہ شاہ نے ٹنڈو محمد خان میں الیکشن والے دن پریزائڈنگ آفیسر اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کو تھپڑوں سے ان کی درگت بنائی، اور اس پر وہ میڈیا نے اس کیس کو اچھالا، جس پر الیکشن کمیشن نے ایک ایکشن لیا، فیصلہ آیا، لیکن فیصلہ جو ہے وہ متفقہ نہیں تھا۔ اس میں 2 ججز کا فیصلہ الگ تھا، 3 ججز کا الگ تھا، اور میجورٹی کی بنیاد پر ان کو نااہل قرار دیا گیا۔ لیکن چیف الیکشن کمشنر جسٹس حامد مرزا، جن کا تعلق سندھ سے ہے، اور جسٹس روشن عیسانی، جن کا تعلق سندھ سے ہی ہے اور وہ الیکشن کمیشن کے ممبر ہیں، ان دونوں معزز ممبران کی طرف سے اس فیصلے کے خلاف نوٹ آیا، اور انہوں نے جو فیصلہ آیا ہے میجورٹی کا اس سے اتفاق نہیں کیا۔ کیوں اتفاق نہیں کیا، اس پر ہم جائزہ لیں گے، اور ہم آپ کو اس فیصلے کی ایک خاص جو ریزن دی گئی ہے جسٹس حامد مرزا صاحب کی طرف سے اور جسٹس روشن عیسانی صاحب کی طرف سے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک تو جو ثبوت تھا وہ ایڈمیسیبل نہیں تھا، وہ اتنا بڑا ثبوت نہیں تھا کہ اس کی بنیاد پر وحیدہ شاہ کے خلاف یہ فیصلہ کیا جاتا ہے، اور دوسری بات یہ کہی ہے کہ جو لوگوں کی رائے ہے اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ میں ریلیونٹ آپ کو پورشن پڑھ کے سنا دیتا ہوں، انگلش میں ہے: The will of voters can not be taken away or disrespected on account of alleged incident on one polling station۔ مبینہ ایک واقعہ جو ہوا ہے ایک صرف پولنگ اسٹیشن پہ، اس کی بنیاد پر اس حلقے کے ووٹروں کی رائے کو جو ہے وہ اس کی بے عزتی نہیں کی جا سکتی۔ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ فیصلہ جو ہے یہ سندھ کے ممبران نے ایک سندھی ایم پی اے کے بارے میں لیا، اور اگر یہی بنیاد ہے تو کیا آئندہ اگر پنجاب کو کوئی ایم پی اے اس طرح کی حرکت کرتا ہے، یا صوبہ خیبر پختونخوا کا کرتا ہے، بلوچستان کا کرتا ہے، تو وہاں کے ممبران جو ہیں کیا وہ اسی بنیاد پر فیصلے کریں گے الیکشن کمیشن میں، جو بہت آزاد اور خود مختار ہے اس وقت، یا اس میں انصاف کی نظر سے دیکھا جائے گا؟ اور اگر اسی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے تو حبیبہ میمن اور شگفتہ میمن جن کو تھپڑ پڑے، کیا وہ سندھی نہیں ہیں؟ کیا ان کے حقوق نہیں ہیں؟ یہ سوالات ہیں جس پر ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حارث خلیق صاحب، جو سینئر تجزیہ کار ہیں، ان امور پر کافی ان کی گہری رائے ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو جسٹس حامد مرزا صاحب کے کچھ کوٹس دکھانا چاہتا ہوں، جو انہوں نے ان کو جب وہ سپریم کورٹ کے جج کے طور پر ریٹائر ہوئے تو بڑے قابل عزت جج تھے اور ہیں ابھی بھی، اور ان کا بڑا احترام ہے۔ اس فل کورٹ ریفرنس میں جو انہوں نے تقریر کی، اس کے کچھ کوٹس میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں، تاکہ اندازہ ہو کہ جج صاحب ایک جو ہیں ان کے خیالات کیا ہیں اور ہونا کیا چاہیے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کال کوٹ کیا ہے کہ کوئی ریاست کفر کی حالت میں تو رہ سکتی ہے، لیکن ناانصافی کی حالت میں نہیں رہ سکتی۔ دوسرا کوٹ وہیں پہ انہوں نے کہا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ انصاف اندھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قانون کے سامنے سب برابر ہیں۔ اور تیسرا کوٹ یہ تھا کہ یہاں وہاں ہونے والی غلطی تو معاف ہو سکتی ہے، لیکن دانشورانہ بے معنی یعنی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ناقابل معافی ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا انصاف یہاں سب برابر ہیں؟ کیا حبیبہ میمن اور وحیدہ شاہ کے حقوق برابر ہیں یا نہیں؟ حارث صاحب آپ بتائیے گا، کیا وجہ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ یہ فیصلہ ایک آزاد خود مختار انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کا ہے؟ دیکھیے ابصار، بہت شکریہ، بڑا اہم مسئلہ ہے چونکہ انتخابات ہونے والے ہیں، آئندہ انتخابات، اور صوبوں میں بھی اور وفاق کے لیے بھی، نیشنل اسمبلی کے لیے بھی۔ اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ معزز جو ارکان ہیں الیکشن کمیشن کے، چیف الیکشن کمشنر اور عیسانی صاحب، جنہوں نے اختلاف کیا ہے، لیکن 3 ججز کی اکثریت کی وجہ سے یعنی کثرت رائے سے یہ فیصلہ ہو گیا۔ تو اس میں جو لفظ مبینہ ہے alleged، یہ ٹھیک اس لیے درست نہیں ہے کیونکہ جو محترمہ وحیدہ شاہ صاحبہ ہیں وہ تو خود اس کا اقرار کر چکی ہیں اور معافی مانگ چکی ہیں، تو یہ مبینہ تو نہ ہوا۔ جب انہوں نے خود ہی اعتراف جرم کر لیا تو یہ مبینہ نہیں ہے، alleged نہیں ہے، یہ ایک پروون چیز ہے کہ یہ ہوا۔ اچھا، دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ میں اس وقت اس بات کا بہرحال، یعنی یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے کہ ان کا تعلق دونوں فاضل ارکان کا الیکشن کمیشن کے چونکہ سندھ سے ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے ایک مختلف فیصلہ کیا۔ میرا خیال ہے ہمیں اس میں تھوڑی سی مطلب نقطے میں آپ کے جان ہے، مگر ہمیں اس میں احتیاط برتنی چاہیے، چونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا اپنی جو رائے ہے وہ یہی رائے ہو
کہ یہ جو اپنا یعنی جو فیصلہ ہے یہ ذرا سخت ہے اور عوامی رائے کا احترام نہیں. لیکن جہاں تک ایڈمیسیبل کہا ہے اچھا لیکن عوامی رائے جو ہے یہ ایک بڑا پیچیدہ معاملہ ہے, چونکہ عوامی رائے میں اگر وہ تو پیپلز پارٹی کی کینڈیڈیٹ تھی نا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن یا سپریم کورٹ کا تو خیر کام ہی بہت بعد میں شروع ہوتا ہے, یہ سو موٹوز پہ تو ملک نہیں چلا کرتے. جو الیکشن کمیشن میں جانے سے پہلے ہی تو پاکستان پیپلز پارٹی جیسی پولیٹیکل پارٹی کو, جو ایک عوامی جماعت کہتی ہے اپنے آپ کو, اور اس نے اتنی قربانیاں دی ہیں اتنے برسوں میں, دہائیوں پر محیط اس کی قربانیاں ہیں, اعلیٰ ترین اپنی لیڈرشپ کی قربانیاں دی ہیں, اس کو یہ جمہوری فیصلہ کرنا چاہیے تھا اور خود وحیدہ شاہ کو نااہل قرار دینا چاہیے تھا. تو اس سے آپ کو جو ایک سماج میں جو ایک پسماندگی آئی ہے, اقدار میں جو ایک گراوٹ آئی ہے ہمارے ہاں, وہ آپ کو ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں آپ کو نظر آتی ہے. اچھا دو باتیں آ گئی, ایک تو اس کا قانونی پہلو, دوسرا سیاسی. آپ نے پیپلز پارٹی کا ذکر کیا, پیپلز پارٹی نے کیوں اس پہ ایکشن نہیں لیا؟ کیا وہی پھر جاگیردارانہ ذہنیت ہے؟ دیکھیے بات ساری یہ کہ آپ نے ایک بڑا عمدہ نقطہ بھی اٹھایا. ایک تو پاکستان میں دیکھیں ایک تاریخ ہے, ریجنلی پاکستان جو ہے وہ منقسم ہے, چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں, یہ ایک بڑا ملک ہے. ہندوستان بھی ایسے ہی ہے, مختلف ابھی ان کے یہاں 5-6 ریاستوں میں انتخاب ہوا ہے, کانگریس ہار گئی ہے, مختلف علاقائی جماعتیں جیتی ہیں. اتنے بڑے ملک جو ہیں, 18 کروڑ آبادی کا ملک, اس میں ریجنز ہیں, اس میں کچھ ریجنز میں پیپلز پارٹی کی بہت زیادہ سپورٹ ہے, کچھ ANP کے ریجنز ہیں, کچھ مسلم لیگ کے مختلف دھڑوں کے ریجنز ہیں, یہ اسی طرح سے تقسیم ہوا ہے, کچھ MQM کا ایک ریجن ہے. یہ بات جو ہے تو یہ تو ہمیں ماننی پڑے گی کہ ایک منقسم ہے پاکستان, اور وہ ووٹنگ پیٹرنز میں ریفلیکٹ ہوتا ہے جب لوگ ووٹ کرتے ہیں. اور ہماری ریاست نے چونکہ اس کو یونٹری اسٹیٹ کی طرح چلانے کی کوشش کی, تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ یہ جو تقسیم ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, نہ کہ اگر مستقل الیکشن ہوتے رہیں اور ملک گیر سیاسی جماعتوں کو پھلنے پھولنے اور فروغ انہیں ملے تو یہ نہ ہو. یہ بات تو اپنی جگہ, مگر جہاں تک سوال یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی یہ ایک قابل مذمت بات ہے, سیاسی جماعتوں کو فوری طور پر ایسے تمام عناصر کا جو تشدد کا استعمال کریں اور جو کسی بھی قسم کے غیر قانونی حربے استعمال کریں, ان کو روکنا چاہیے, چاہے وہ ہتھیار بند ہوں, چاہے وہ تھپڑوں اور لاتوں سے پولنگ سٹاف کو بے عزت کریں. اور آپ کا جو نقطہ تھا, میں مختصر آخری بات, لمبی کر دی میں نے بات, لیکن جو آخری بات یہ تھی کہ آپ نے کہا کہ جو 2 خواتین جن کی درگت بنی, کیا وہ سندھی نہیں ہے؟ دیکھیے مسئلہ سندھی کا یا غیر سندھی یا پنجابی یا پشتون کا نہیں ہے, مسئلہ پاکستان میں ہے ایک ایلیٹ کیپچر, ایک طبقاتی نظام ہے. وہ یقیناً سندھی ہیں مگر وہ ایلیٹ سندھی نہیں ہے, وہ جاگیردار نہیں ہے. اچھا, وہ تبھی تو وہ پریزائڈنگ افسر تھیں. ٹھیک ہے, مطلب وہ تو پروفیشنل خواتین ہیں بیچاری, متوسط طبقے کی, نچلے متوسط طبقے کی. تو یہ مسئلہ ہر جگہ ہے پاکستان. آپ نے میرے نقطے کے جواب میں جو نقطہ نکالا یہ بھی بڑا اہم ہے. تو کیا انصاف ایلیٹ کو دیکھ کے ہوگا؟ جو ابھی جسٹس حامد رضا صاحب کا ہم نے سنوایا, انہوں نے اپنے فل کورٹ ریفرنس میں کہا کہ انصاف اندھا ہوتا ہے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کفر کی حالت میں معاشرہ نہیں رہ سکتا ہے, بے انصافی میں نہیں رہ سکتا. تو ایلیٹ میں جو نہیں ہے اسے انصاف نہیں ملے گا, اس میں ول آف دا پیپل آ جائے گی. دیکھیں نا, بات ساری یہ ہے کہ پاکستان کے جب تک جو سٹرکچرل مسائل ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا, جن میں ایک پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ جہاں صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم اور وفاق اور صوبوں کے درمیان توازن ہے, وہیں ایک اس سے کہیں زیادہ بڑا مسئلہ طبقاتی ہے پاکستان میں. اور پاکستان میں ایک طبقے کی جو ہے وہ تمام اداروں پر بھی وہی قابض ہوتے ہیں, اور اگر ان اداروں میں کچھ لوگ بڑے افسران اور اہم مقتدر پوزیشنز میں آ جائیں تو وہ اس اعلیٰ طبقے کا حصہ بن جاتے ہیں. تو یہ طبقاتی تقسیم کو ختم کرنا سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے. دیکھیے سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے, اور سیاسی جماعتوں کو بعض چیزوں پہ اب کنسنسس پیدا کرنا ہوگا کہ یہ جس قسم کی غربت, ناانصافی اور جو شخص بھی ایک اشرافیہ سے پاورفل پاکستان کے طبقے سے تعلق نہیں رکھتا, اس سے جانوروں والا سلوک روا رکھا جائے, اس صورت میں کوئی عدالت نہیں. یہ قبول کرنا چاہیے یہ کہ اشرافیہ جانوروں جیسا سلوک کرے عام لوگوں سے, تو ٹھیک ہے. نہیں, میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ قبول نہیں کرنا چاہیے اور اس کو بدلنا ہے. جب تک نہیں بدلے گا ہر جگہ آپ کو یہ ہوتا ہوا نظر. ہمارے پاس وقت کم ہے, صرف یہ بتائیے گا قانونی پوزیشن پہ ہم آئیں گے, آنے والے انتخابات میں اس فیصلے کا کیا اثر پڑے گا آپ کے خیال میں, اور کیا ہونا چاہیے کہ آنے والے انتخابات میں اگر ایسے واقعات ہوتے ہیں, اور اس میں کیمرہ بہت اہم ہے, کیمرے نے جو کچھ کیا, کیا اگلے انتخابات میں کیمرے کو نقصان پہنچایا جائے گا, اس کو پابندی لگ جائے گی؟ دیکھیے وہ تو ابھی خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشنز جو 2009 میں ہوئے تھے, اس میں چونکہ کیمرے نے دکھا دیا تھا کہ لوگ جو ہے وہ ووٹ اپنا دکھا کے کاسٹ کر رہے ہیں,
تو آپ دیکھ لیں 2012 میں سینٹ الیکشنز میں کیمرہ کہیں نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو شفافیت اگلے انتخابات کے لیے، اور ایک اور اس کا ایک قانونی جو آپ نے بات کی، تو کچھ ایک پروسیجرل چیزیں ہمیں کرنی چاہیے، فوری طور پر ڈیمانڈ کرنی چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. میں کسی کی نیت پر شبہ نہیں کر رہا، مگر ہر جو بھی کوئی بدعنوانی ہوتی ہے، وہ پری پول ہوتی ہے، ڈیورنگ دا کورس آف الیکشنز ہوتی ہے، یا کوئی بھی جو جیسے کوئی تھپڑ یا کوئی تشدد یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایسا عمل ہوتا ہے، اس پر اس کی واضح سزا ہونی چاہیے. اس پہ اتنی لمبی ڈیبیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے یہ کیا، اس کی یہ سزا ہے. اگر آپ نے اس بات کے مرتکب ہوئے اس جرم کے، تو اس کی یہ سزا ہے. میرا خیال ہے اس ڈیٹیلنگ کی بہت ضرورت ہے. الیکشن کمیشن اس وقت ایک ایوولوشن سے گزر رہا ہے. ان کا ایک نیا اسٹریٹجک پلان بنا ہے، وہ بہت سارے کام کر رہے ہیں جو قابل ستائش ہیں، مگر اگر وہ اس قسم کے لوپ ہولز چھوڑ دیں گے تو یہ معاملہ حل نہیں. بہت شکریہ حارث خلیق صاحب ہم سے بات کرنے کا. لوپ ہولز جو ہیں الیکشن کمیشن کے پروسیجرز میں، رولز میں، وہ ختم ہونے چاہیے، اور اس الیکشن سے یہ ٹیسٹ کیس تھا، اس سے آنے والے انتخابات میں بہتری آنی چاہیے تاکہ جو دھاندلی کے خدشات ہیں ان کو کم سے کم کیا جا سکے. سیاسی جماعتوں کو کیا کرنا چاہیے، پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا کرنا چاہیے، اس پر ہم بات کریں گے اپنے اگلے سیگمنٹ میں ٹویٹ لائن، اور اس پہ ناظرین کو کیا کرنا چاہیے، عوام کو کیا کرنا چاہیے، اس پر بتائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.